اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظہ افرا جاوید اسلام آپ سب سے مخاطب ہوں اپنے یوٹیوب چینل انفینٹ اسلام میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، زندگی پرسکون، پر اطمینان اور ایمان بالخیر گزر رہی ہوگی۔ فرسٹ آف آل آئی ووڈ لائک ٹو سے تھینکس ٹو آل آف یو فار یور ویری کائنڈ فیڈ بیک۔ مجھے بہت زیادہ ہمت ملتی ہے اور بہت زیادہ ایک طرح کا جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ اسی روٹین کو اور اسی شیڈیول کو مزید آگے لے کے جایا جائے اور یہ جو سیریز شروع کی ہیں اس کو تکمیل تک پہنچایا جائے۔ تو جو پیارے پیارے سے میرے ساتھی سن رہے ہیں اور وہ مجھے ٹاپکس سجیسٹ کرتے ہیں، وہ مجھے بکس کے نیم سجیسٹ کرتے ہیں کہ ہمیں یہاں سے یہ پوائنٹ سمجھ نہیں آ رہا، تو انہی کے کہنے پہ یہ لیکچرز بنائے جا رہے ہیں۔ تو اگر ابھی بھی مزید کسی تفسیر قرآن کے علاوہ علوم القرآن کے حوالے سے مزید کسی ٹاپک کی آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ضرور مجھے کمنٹس میں بتائیے گا۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا لیکچر۔ گزشتہ لیکچر میں ہم نے تفسیر قرآن کے ماخذ پڑھے تھے کہ تفسیر قرآن سمجھنے کے لیے کن پوائنٹس کا ذہن میں ہونا اور کن چیزوں پر کمانڈ ہونا، کن چیزوں کا سمجھنا ضروری ہے۔ تو اس میں پہلا پوائنٹ تھا تفسیر القرآن بالقرآن۔ اگر تھوڑا سا پچھلے لیکچر کو ریوائز کر لیں تو اس میں ہم نے تفسیر کی دو ٹائپس بھی پڑھی تھی، تفسیر ماثور اور تفسیر بالرائے۔ تفسیر ماثور کو ہم نے امپورٹنٹ کہا تھا اس لحاظ سے، اس حوالے سے کہ اس میں ہم بات کریں گے قرآن کی تفسیر قرآن کے حوالے سے، قرآن کی تفسیر احادیث کے اندر ہمیں کیا ملتی ہیں، احادیث کی مدد سے کیسے ملتی ہیں، قرآن کی تفسیر صحابہ کرام کے اقوال سے، قرآن کی تفسیر تابعین کے اقوال سے، اور پھر اس کے بعد ہم نے تفسیر بالرائے میں پڑھا تھا کہ عقل سلیم کس طرح سے مدد کرتی ہے قرآن کی تفسیر پڑھنے کے حوالے سے۔ تو اگر اس لیکچر کی بات کریں تو تفسیر ماثور کا ہی یہ پہلا رجحان ہے، پہلا پوائنٹ ہے کیا، یعنی تفسیر قرآن بالقرآن۔ اگر ہم تفسیر ماثور کی ڈیٹیل میں جائیں گے تو ہمیں پہلا اسلوب، پہلا رجحان جو ملے گا وہ یہ ملے گا کہ قرآن کی آیات کی تفسیر قرآن کی آیات کی مدد سے کرنا، یہ کہلاتا ہے تفسیر قرآن بالقرآن۔ سم ٹائمز ہم قرآن کریم کی آیات پڑھتے ہیں تو ہمیں اس میں واضح الفاظ میں فوراً ہی کوئی بات سمجھ نہیں آ جاتی، کچھ آیات اپنے اندر کم رکھتی ہیں، اس طرح سے میں آپ کو سمجھا سکتی ہوں کہ کم حجم کے ہوتی ہیں، اتنی لینتھ ہی نہیں ہوتی، لیکن اپنے اندر مفہوم بہت زیادہ سمیٹے ہوئے ہوتی ہیں، اور کچھ آیات ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو ہم پڑھ کے فوراً کوئی اس سے سبق اخذ نہیں کر سکتے، ان کو سمجھنے کے لیے ہمیں مزید ڈیٹیل کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو ایسی آیات کی جن کی ڈیٹیل سمجھنے کے لیے ہمیں قرآن کریم کی ہی دوسری آیات کی مدد لینی پڑے، وہ کہلاتی ہے، اس عمل کو کہا جاتا ہے تفسیر قرآن بالقرآن۔ اس کو سمجھانے کے لیے میں آپ کے سامنے کچھ اقوال رکھتی ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ میں اس کو سمجھانے کے لیے آپ کو ایک مثال بھی دے دوں گی تاکہ بات مزید سمجھ میں آ سکے۔ ٹھیک ہے، تو امام ابن تمیمہ رضی اللہ تعالی عنہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیری اسالیب میں سے اسے بہترین اور صحیح ترین اسلوب قرار دیا ہے۔ کسے؟ تفسیر قرآن بالقرآن کو۔ چنانچہ آپ لکھتے ہیں کہ تفسیر کا صحیح ترین اسلوب یہ ہے کہ قرآن کریم کی آیات کی تفسیر قرآن کریم کی آیات ہی سے کی جائے، کیونکہ اس میں جو بات ایک جگہ مجمل ہے، مجمل یعنی مختصر ہے، اسی بات کی دوسرے مقام پر تفسیر کر دی گئی ہے، اور بالکل اسی طرح جو بات ایک جگہ مختصر ہے وہی بات دوسری جگہ تفصیل سے بیان کی گئی ہے۔ یعنی امام ابن تمیمہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو قول ہے اس کی روشنی میں ہمیں یہ بات سمجھنے کو ملتی ہے کہ تفسیر قرآن بالقرآن سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ ہم قرآن کریم کی تفسیر ایک آیت کی دوسری آیت کی مدد سے کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب ذرا مزید آگے چلتے ہیں کہ قرآن مجید خود کئی مقامات پر اپنی تشریح کرتا ہے، اس کی بے شمار مثالیں ہیں۔ ایک مثال آپ کے سامنے رکھتی ہوں تاکہ بات مزید کلیئر ہو سکے۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے اور وہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 37 ہے، فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔
اور اس کا ترجمہ ہے، پھر آدم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لیے تو اللہ نے ان کی توبہ قبول کی، بے شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ اب یہاں جو انیشیل سٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے ابھی ترجمۃ القرآن نہیں پڑھا، ان کے علم میں اضافے کے لیے تھوڑا سا اس کا شان نزول میں بیان کر دیتی ہوں کہ آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو جب آسمان سے جنت سے زمین پہ اتارا گیا تو حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام بہت غمگین رہتے تھے، بہت اداس رہتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دوبارہ ملنے کے لیے، جنت میں جانے کے لیے۔ تو انسان کا آبائی گھر تو جنت ہی ہے اور انسان کو اپنے آبائی گھر سے بہت محبت ہوتی ہے، یوں ہی آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی اپنے گھر سے بہت محبت تھی، وہاں جانے کے لیے بے چین بھی تھے، مضطرب بھی تھے، اور دنیا میں جب تھے تو اپنی اس جو ان سے سرزش ہو چکی تھی اس پر پشیمان بھی تھے۔ تو آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی یہاں توبہ کا ذکر ہے کہ آدم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لیے تو اللہ نے اس کی توبہ قبول کی۔ اب یہ کون سے کلمات تھے کہ جن کی بنیاد پر آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی توبہ قبول ہوئی؟ ہم اس آیت کی روشنی میں اس پس منظر کو تو سمجھ سکتے ہیں کہ آدم علیہ الصلاۃ والسلام، اگر آپ یہ پورا رکوع پڑھیں گے تو آپ کو ترجمے سے ہی ساری بات سمجھ آ جائے گی کہ کس طرح سے آپ جنت میں رہتے تھے، زمین پہ اتارے گئے اور پھر دوبارہ جنت میں واپس بلائے گئے اور پھر اس کے بعد دوبارہ زمین پر اتارے گئے، تو اس کی ڈیٹیل تو آپ کو مل جائے گی۔ لیکن ان کلمات کی ڈیٹیل کہاں سے ہم دیکھیں گے کہ جن کے بارے میں یہاں پر مذکور ہے کہ آدم نے وہ کلمات سیکھے، پھر وہ دہرائے، پھر ان کے ذریعے دعا کی اور پھر وہ دعا قبول ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ تو تفسیر قرآن بالقرآن میں سیم اسی آیت کی تفسیر ہمیں مل گئی سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 23 میں، یعنی قرآن کریم میں ہی دوسرے مقام پر اسی طرح سے ارشاد ہوا، قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اور اس آیت کا ترجمہ ہے دونوں نے عرض کی، یعنی پچھلے آیت میں ہم نے پڑھا کہ انہوں نے سیکھ لیے کلمات، کون سے کلمات؟ ہم نے سورۃ الاعراف میں اس چیز کی ڈیٹیل ملی کہ دونوں نے عرض کی، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر زیادتی کی اور اگر تو نے ہماری مغفرت نہ فرمائی اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ضرور ہم نقصان والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یعنی آپ دونوں نے، آدم و حوا نے یوں دعا مانگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول و منظور فرمائی اور آپ کو دوبارہ جنت پر بلا لیا گیا۔ تو یہ دعا مومنوں کے لیے بھی ہے، ہمیں ہر وقت ان کلمات کو اپنی زبان پر جاری رکھنا چاہیے اور اس دعا کو مانگتے رہنا چاہیے، کیونکہ ہماری جو مصیبتیں ہم پہ نازل ہوتی ہیں ہمارے اپنے اعمال کی بنیاد پر ہی ہوتی ہیں اور ہمارے اپنے گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہیں، لہٰذا اللہ سے بخشش طلب کرتے رہیں تاکہ اللہ کے خاص رحمت میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمتوں کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص کرم کا حقدار ہم بھی ہوں۔ تو یہ مختصر سی میں نے ڈیٹیل آپ کو بیان کی ہے تفسیر قرآن بالقرآن کی۔ انشاءاللہ اس کی مزید ڈیٹیل، اس کے مزید جو پوائنٹس ہیں کہ تفسیر قرآن بالقرآن کی وجہ سے ہم قرآن کریم کی کن کن آیات، ابھی ایک مثال دی ہے، مزید مثالوں کے ساتھ نیکسٹ لیکچر میں حاضر ہوں گی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔